بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار آپ کو پھر اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانیات بھرے سرزمین پہ، جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، اور آپ کی تمام شرعی حاجات اپنی بارگاہ رحمت سے پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج پھر ایک ایسے نائب و صدری عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جس میں تذخیر خاص و تذخیر کامل کا اثر موجود ہے۔ یہ قرآن شریف کی ایک ایسی آیت کا عمل ہے، وظیفہ ہے کہ آپ اس کو جس کسی کے بھی تذخیر کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ شخص مکمل طور پہ آپ کی تذخیر میں آ جائے گا۔ اور اس عمل کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو آپ تذخیر خلائق کے نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو شخص بھی اس عمل کو اپنے روزانہ کے اوراد میں شامل کرے گا، روزانہ اس کا ورد وظیفہ کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ اسے تذخیر کامل کا ملکہ حاصل ہو سکے گا، کیونکہ یہ آیت مبارکہ پیار و محبت و عزت و احترام کے لیے ہی ہے۔ اس کے معنی یہی ہے کہ بے شک وہ اس کے محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، مدہوش ہو گئی ہے، یعنی ہر لحاظ سے اس آیت کا تعلق پیار و محبت و چاہت و الفت کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل تذخیر کامل کا ایک عمل ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو تذخیر خلائق کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی خاص شخص یا شخصیت کے لیے بھی اس وظیفے کو آپ اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ اگر کسی خاص شخص کے لیے پڑھنا ہو، چاہے وہ آپ کا باس ہو، حاکم ہو، کاروباری رفیق ہو، رقیب ہو، اسی طرح میاں اپنی بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی یہ عمل اپنے میاں کے لیے کر سکتی ہے، والدین اپنے بچوں کی فرمانبرداری تابعداری کے لیے کر سکتے ہیں، بھائی بہن کے لیے کر سکتے، یعنی جہاں پہ بھی شریعت مقدس اسلام اجازت دے تو انسان اس عمل سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لیکن ناجائز اور حرام جگہوں پہ اس کا استعمال گناہ کبیرہ ہے، اور وہ شخص جو اس عمل کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرے گا، اول تو یہ عمل کام ہی نہیں کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ شخص ایک ایسے مکافات عمل میں گرفتار ہو جائے گا کہ پھر ساری زندگی وہ اس سے نکل نہیں پائے گا، دنیا و آخرت اس کی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ تو خیال کیجئے کہ جس طرح کا یہ تیز اثر، زود اثر، پر تاثیر عمل ہے، اسی طرح غلط استعمال کرنے کی کوشش پہ انسان بہت جلد مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل کے چند ایک عملیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کسی مخصوص شخص کے لیے اس عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں تو 5 عدد کالی مرچیں لے لیں، اور ان کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی نیت سے پڑھ کے قبلہ قبلہ بیٹھ جائیے، اور شروع آخر میں ایک تسبیح درود شریف کی، اور درمیان 200 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا جو سورہ یوسف آیت نمبر 30 ہے، یعنی 30th ورس آف سورہ یوسف، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد شغفها حبا یا ودود، قد شغفها حبا یا ودود۔ البتہ ایک چیز آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس میں یا ودود آیت کا حصہ نہیں ہے، یہ اس عمل کا تو حصہ ہے، لیکن آیت صرف قد شغفها حبا یہی تک ہے۔ تو اس آیت کو آپ نے ان کالی مرچوں کے 5 دانوں پہ اس طرح پڑھنی ہے کہ 1 عدد کالی مرچ کو اٹھا کے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اور اس کے اوپر کو 40 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اور اسے سنبھال کے ایک طرف رکھنا ہے۔ اسی طرح پھر دوسری کالی مرچ کو اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اور 40 مرتبہ اسی آیت اور اسم
کا ورد کر کے آپ نے اس پہ دم کرنا ہے اور اس پہلے والی مرچ کے ساتھ رکھنا ہے آپ کو۔ اسی طرح تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں کالی مرچ پہ 40 مرتبہ یہ آیت شریفہ اور اسم یا ودود کا ورد کر کے آپ نے دم کرنا ہے اور اس کو باقی مرچوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ یعنی ٹوٹل 5 کالی مرچیں ہوں گی، ہر ایک کے اوپر آپ نے 40 مرتبہ دم کرنا ہے اور ٹوٹل آپ کے پڑھنے کی تعداد 200 بار ہوگی۔ تو جب آپ کا یہ 200 بار یہ ورد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ان کالی مرچوں کو ایک ایک کر کے آگ میں جلانا ہے، چولہے پہ رکھ کے جلائیں، کسی بھی چیز میں جلائیں، کوئلوں میں جلائیں، اور جب ایک عدد ڈال کے آپ اسے جلانا شروع کریں تو بلا تعداد اسی آیت کا اور اسی اسم کا ورد کرتے جائیے کہ قد شغفہا حباً یا ودود، قد شغفہا حباً یا ودود۔ اسی طرح دوسری کالی مرچ کو اٹھائیں اور اسے آگ میں جلا دیں، اور جب تک وہ جلتا رہے، جل کے راکھ نہ ہو جائے تو آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ اسی طرح پانچوں کے پانچوں کالی مرچوں کو آپ نے جلانا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورد کرنے کے دوران اور ان کالی مرچوں کو جلانے کے دوران آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اس شخص کا تصور ہونا چاہیے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان اور ہاتھ آپ کے تو اس عمل میں مشغول ہوں اور ذہن میں کچھ اور پکچر چل رہا ہو، کیونکہ ایسے وظائف اور عملیات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کی توجہ بہت زیادہ عملیات میں اہمیت کا حامل ہوتی ہے۔ احباب گرامی، یہ تو وہ کسی خاص شخص کے لیے اس عمل کو کرنے کا طریقہ۔ اب اگر آپ اس عمل سے اس طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو تسخیر کامل حاصل ہو سکے تو اس کے لیے تھوڑی سی پھر خواری کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ 20 راتوں کی نیت کر لیں اور ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت 2 رکعت نماز تسخیر خلائق کی نیت سے پڑھیے گا، اور اس کے بعد اول و آخر ایک ایک تسبیح درود شریف کی، اور درمیان میں اسی عمل کو کہ قد شغفہا حباً یا ودود، قد شغفہا حباً یا ودود، قد شغفہا حباً یا ودود، اس کی 20 تسبیحیں پڑھنی ہے آپ۔ اور یہ ایک طریقے سے زکوٰۃ اصغر بھی ادا ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ اصغر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے اس عمل کا۔ تو 20 راتوں تک آپ نے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پہ 2 رکعت نماز تسخیر خلائق کی نیت سے اول و آخر ایک ایک تسبیح درود شریف کی، اور درمیان میں 2000 مرتبہ یعنی 20 تسبیحاں اس عمل کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور 20 راتوں کے بعد جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ کو جب بھی ضرورت ہو، کسی کو بھی اپنے تسخیر میں لانا ہو، تو صرف کسی بھی چیز پہ، خصوصاً کسی میٹھی چیز پہ صرف 20 مرتبہ پڑھ کے، یہی عمل پڑھ کے دم کریں اور اس شخص کو کھلائیے یا پلائیے، اور پھر دیکھیے کہ وہ شخص کیسے آپ کا تابع دار و فرما بردار بن جاتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات دہراؤں گا کہ جائز اور ناجائز کا خیال رکھیے گا، حق اور ناحق کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ اللہ تعالیٰ کی غضب کا شکار ہو جائے، اور پھر خدا نخواستہ ساری زندگی آپ رولتے رہیں اور اس سے باہر نہ نکل سکیں۔ پھر دہراؤں گا کہ یہ عمل صرف اور صرف جائز جگہوں پہ کام کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا، اور اللہ کا ایک اسم شامل ہے اس میں، تو کیسے وہ کسی ناجائز کو ہیلپ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ کرنے والا لپیٹ میں ضرور آتا ہے، تو خیال رکھیے گا، بہت زیادہ احتیاط کیجیے اس امر میں۔ تو ناظرین اکرام، آج پھر ایک ایسا روحانی تحفہ ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا ہے کہ آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ کرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آج بھی آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی ان روحانی عملیات سے، ان رحمانی وظائف سے استفادہ کر سکے اور ہمیں اور آپ کو اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے،
بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ہمیں آج کی اس نورانی محفل سے رخصت دیجیے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔